میرے بیٹے کو کمپنی کی طرف سے گھر ملا تو میں بھی خوشی خوشی اپنا سامان باندھنے لگا۔ جیسے ہی میں گاڑی میں سامان رکھنے لگا، بیٹے نے کہا، ابو آپ ہمارے ساتھ نہیں جا رہے، گھر بہت زیادہ چھوٹا ہے، آپ اسی گھر میں آرام سے رہیں۔ یہ سنتے ہی میں ساکت رہ گیا، آنسو چھپاتے ہوئے اپنا سامان واپس اتار دیا، مگر اسی لمحے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب بس، بیٹے کے ہاتھوں بہت ذلیل ہو چکا، اب اور نہیں۔ 9 مہینے بعد جب وقاص کی سالگرہ کا دن آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں جب بھی ریٹائر ہوا تو میری عمر 62 سال تھی۔ زندگی کا زیادہ حصہ ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتے ہوئے گزر گیا۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، مگر میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میرے بیٹے وقاص کی کوئی خواہش ادھوری نہ رہے۔ اس کی پڑھائی، کپڑے، فیس، کوچنگ، ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے میں نے اپنی خواہشیں دبا دی۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ میں نے اپنے لیے نئے کپڑے نہ خریدے، مگر اس کے لیے اچھی سے اچھی چیز ضرور لے کر آیا۔ میری بیوی شازیہ ہمیشہ کہا کرتی تھی، اپنے لیے بھی کچھ سوچ لیا کرو، مگر میں ہنس کر کہہ دیتا، میرا سب کچھ تو میرا بیٹا ہے، اس کے اچھے دن ہی میری خوشی ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ وقاص نے محنت سے تعلیم مکمل کے ایک بڑی کمپنی میں ملازمت حاصل کر لی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے محلے والوں میں مٹھائی تقسیم کی، مسجد میں شکرانے کے نفل ادا کیے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتا رہا کہ میری برسوں کی محنت رنگ لے آئی۔ چند سالوں بعد اس کی شادی ہو گئی۔ بہو تعلیم یافتہ اور ملازمت پیشہ تھی۔ شروع میں وہ بہت ادب سے پیش آتی، مجھے ابا جی کہہ کر بلاتی اور ہر کام اسے پوچھ کر کرتی۔ میں نے بھی ہمیشہ اسے بیٹی ہی سمجھا۔ میری بیوی کا انتقال میرے بیٹے کی شادی سے 1 سال پہلے ہو چکا تھا۔ اسی گھر میں ہم 3 ہی افراد تھے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا کہ ان کی زندگی میں مداخلت نہ کروں، اپنے کام خود کرتا۔ صبح جلدی اٹھ کر ناشتہ بنا لیتا، بازار سے سودا سلف لے آتا اور زیادہ وقت مسجد یا پرانے دوستوں کے ساتھ گزار دیتا تاکہ انہیں آزادی محسوس ہو۔ ایک دن وقاص بہت خوشی خوشی گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چند کاغذات تھے۔ اسے بتایا کہ کمپنی نے اسے رہائش کے لیے ایک سرکاری گھر دیا ہے۔ میں خوشی سے اسے گلے لگا بیٹھا۔ مجھے لگا اب ہم سب ایک جگہ، ایک بہتر جگہ پر رہیں گے۔ میں نے فوراً الماری کھولی اور اپنا پرانا سامان نکالنا شروع کر دیا۔ بیوی کی تصویر، چند کتابیں، کچھ کپڑے اور ضروری چیزیں ایک بیگ میں رکھ لی۔ کئی سالوں بعد میرے چہرے پر ایسی خوشی آئی تھی جیسے زندگی دوبارہ سنورنے والی ہو۔ اگلی صبح کمپنی کی گاڑی سامان منتقل کرنے کے لیے آ گئی۔ میں بھی مزدوروں کے ساتھ مل کر سامان اٹھانے لگا۔ جب میں اپنا بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو وقاص نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ نظر جھکاتے ہوئے بولا، ابو آپ ہمارے ساتھ نہیں جا رہے؟ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیوں میرے بچے؟ وہ ایسا سے بولا، گھر بہت چھوٹا ہے، صرف 2 کمرے ہیں، ہمارے لیے بھی مشکل سے جگہ بنے گی، آپ یہیں اسی گھر میں آرام سے رہے، ہم ہر ہفتے آپ سے ملنے آیا کریں گے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہ گئے۔ میری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ میں نے خاموشی سے اپنا بیگ واپس نیچے رکھ دیا۔ مزدور میری جانب دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، مگر میں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ وقاص شاید میری کیفیت سمجھ رہا تھا، مگر اس نے دوبارہ کچھ نہ کہا۔ چند لمحوں بعد گاڑی چل پڑی اور میں دروازے میں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ گھر کے اندر آیا تو ہر چیز ویسی ہی تھی، مگر اب گھر پہلے سے کہیں زیادہ خالی محسوس ہو رہا تھا۔ میں بیوی کی تصویر کے سامنے بیٹھ کے اور دیر تک خاموش رہا۔ دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں واقعی اپنے ہی بیٹے پر بوجھ بن گیا تھا؟ اس رات مجھے نیند نہ آئی، بار بار ماضی کی باتیں یاد آتی رہیں۔ جب وقاص بیمار ہوتا تھا تو میں پوری رات جاگتا تھا۔ جب اس کی فیس جمع نہ ہو پاتی تو اوور ٹائم کرتا تھا۔ جب اسے نئی سائیکل چاہیے ہوتی تو اپنی ضروریات قربان کر دیتا تھا۔ آج اسی بیٹے کے گھر میں میرے لیے جگہ نہیں تھی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں دل میں کہا، اب کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہوں گا، باقی زندگی اپنے سہارے گزاروں گا، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ میں نے کسی سے شکایتیں کی، نہ وقاص کو فون کیا، نہ ہی ناراضی کا اظہار کیا، بس خاموشی سے اپنی نئی زندگی شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن میں نے اپنی الماری کھولی اور کئی سالوں پرانی فائلیں نکال کر دیکھنے لگا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی رقم، میں نے کچھ رقم اب بھی میرے بینک اکاؤنٹ میں موجود تھی۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچ کر اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ بڑھاپے میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی دن میں بینک گیا اور اپنے اکاؤنٹ کی تصدیق کروائی۔ واپسی پر راستے میں میرا پرانا دوست ماجد مل گیا۔ اسے میرے چہرے کی اداسی محسوس کی تو وجہ پوچھی، مگر میں نے صرف اتنا کہا، اب اکیلے رہنے کی عادت ڈال رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ چائے پلانے لے گیا اور باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ اس کے ایک جاننے والے کو ایک چھوٹے سے اسکول کے لیے ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے جو دفتر کا انتظام سنبھال سکے۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، مگر اتنی ضرور تھی کہ میری ضروریات پوری ہو جاتی۔ اس نے کہا، فارغ بیٹھے رہو گے تو تنہائی کا شکار ہو کر بیمار پڑ جاؤ گے،
میں نے فوراً حامی نہیں بھری، لیکن اس کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ شام کو جب میں خالی گھر واپس آیا تو ہر کمرہ خاموش تھا۔ پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ خاموشی بھی انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ اگلی صبح میں اسکول چلا گیا۔ پرنسپل نے میرے تجربے کے بارے میں پوچھا، چند کاغذات دیکھے اور کہا، اگر آپ چاہیں تو اگلے ہفتے سے کام شروع کر سکتے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کئی مہینوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ زندگی نے مجھے پھر سے ایک مقصد دے دیا ہے۔ میں روز وقت پر اسکول جاتا، بچوں سے محبت سے پیش آتا، اساتذہ کی مسائل سنتا اور دفتر کا تمام ریکارڈ درست کرتا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ میری عزت کرنے لگے۔ محلے والے بھی کہتے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ میں صرف مسکرا دیتا۔ دوسری جانب وقاص اپنی نئی زندگی میں مصروف تھا۔ شروع کے چند ہفتوں میں اس نے 2-3 مرتبہ فون کیا، مگر پھر کالیں کم ہوتی گئی۔ کبھی میں فون کرتا تو وہ کہتا دفتر میں میٹنگ ہے، کبھی کہتا بعد میں بات کرتا ہوں۔ میں نے بھی اسے پریشان کرنا چھوڑ دیا۔ ایک دن اچانک ایک پراپرٹی ڈیلر میرا پرانا گھر دیکھنے آیا۔ اس نے کہا، اس علاقے میں زمین کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ مکان اچھے داموں میں فروخت ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس گھر سے میری بیوی کی یادیں وابستہ تھی، اس لیے میں اسے بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ چند دن بعد وقاص آیا، کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا اگر یہ گھر بیچ دیا جائے تو اس رقم سے ایک بڑا فلیٹ لیا جا سکتا ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور صرف اتنا کہا، فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کے چہرے پر ناگواری صاف نظر آ رہی تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر واپس چلا گیا۔ اس دن مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ شاید اسے میری نہیں بلکہ اس گھر کی زیادہ فکر ہے۔ میں نے دل مضبوط کر لیا اور کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا، اسکول میں میری عزت اور بھی بڑھتی گئی۔ اگر کوئی بچہ فیس ادا نہ کر سکتا تو میں پرنسپل سے بات کر کے اسے مہلت دلوا دیتا۔ 1-2 بچوں کی کتابیں بھی میں نے اپنی جیب خرچ سے خرید کر دی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ بچوں کے ساتھ وقت احساس ہی نہ ہوتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 8 مہینے گزر گئے۔ انہی دنوں کچھ دیر بعد وقاص نے سالگرہ کا کیک میز پر رکھتے ہوئے کہا، پاپا آپ آ گئے، یہی میری سب سے بڑا تحفہ ہے، بس آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آج مجھے وقاص کچھ بجھا بجھا اور شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، باپ ناراض ہو سکتا ہے مگر بد دعا نہیں دیتا، میں آج بھی تمہارے لیے وہی دعائیں کرتا ہوں جو تمہارے بچپن میں کیا کرتا تھا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ کیک کاٹنے کے بعد اس نے آہستہ سے پوچھا، پاپا آپ کیسے ہیں؟ میں نے سکون سے جواب دیا، الحمدللہ بیٹا میں بہت اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت کی روزی دے دی۔ پھر میں نے اسے اسکول کی ملازمت، بچوں اور اپنی مصروف زندگی کے بارے میں بتایا۔ وقاص حیرت سے میری باتیں سنتا رہا، شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے بغیر بھی اپنی زندگی سنبھال چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے بیگ سے ایک بند لفافہ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے جانے کے بعد سکون سے پڑھ لینا۔ میں زیادہ دیر نہ رکا اور واپس آ گیا۔ رات کو جب وقاص نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر میری وصیت کی ایک نقل اور ایک خط رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، بیٹا جس دن تم نے کہا تھا کہ تمہارے نئے گھر میں میری جگہ نہیں، اسی دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ انسان کو اپنی عزت خود بچانی پڑتی ہے۔ میں نے تم سے کبھی کوئی حساب نہیں مانگا، کیونکہ اولاد پر کیا گیا خرچ قرض نہیں ہوتا، لیکن میں نے یہ ضرور سیکھ لیا کہ اپنی باقی زندگی کسی پر بوجھ بن کر نہیں گزارنی چاہیے۔ شروع میں میرا ارادہ تھا کہ اپنا گھر کسی ایسے فلاحی ادارے کے نام کر دوں جہاں بے سہارا بزرگ عزت کے ساتھ رہ سکے، مگر میں ایسا نہ کر سکا، کیونکہ میری جمع پونجی میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری امانت ہے۔ میری وصیت کی نقل اسی خط کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ اگلی صبح وقاص سیدھا میرے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا، میں صحن میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بار بار کہتا رہا، پاپا مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا فرض بھول گیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ پھر میں نے کہا، بیٹا معافی مانگنے سے انسان چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اور معاف کر دینے سے باپ بڑا نہیں بنتا۔ باپ تو پہلے ہی اپنے بچوں کے لیے دل میں بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ میری بات سن کر وقاص نے کہا، پاپا آپ ابھی میرے ساتھ چلیں، اس گھر میں آپ کے بغیر کوئی خوشی نہیں۔ میں نے اپنی بیوی کی بات مان کر آپ کو ساتھ نہیں رکھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس طرح گھر کا سکون برقرار رہے گا، مگر میں غلط تھا۔ تب سے مجھے کبھی سکون نہیں ملا۔ ہر وقت یہی احساس ستاتا رہتا کہ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی میرے والد اکیلے رہ رہے ہیں۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا اب میری زندگی کا راستہ بدل چکا ہے، میں یہاں خوش ہوں۔ جن بچوں بزرگوں کو میری ضرورت ہے ان کے ساتھ رہ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ بس مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی کسی بوڑھے ماں یا باپ کو یہ احساس نہیں ہونے دو گے کہ وہ اپنے ہی بچوں پر بوجھ ہے۔ وقاص نے روتے ہوئے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا۔ اس دن کے بعد وہ ہر ہفتے مجھ سے ملنے آنے لگا۔ کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا، مگر میرے لیے اس کے تحفوں سے زیادہ اس کا وقت قیمتی تھا۔ وہ کبھی اسکول بھی آ جاتا، بچوں کے ساتھ وقت گزارتا اور میری مصروف زندگی کو قریب سے دیکھتا۔ اب اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے
کہ والدین کی خدمت صرف انہیں اپنے ساتھ رکھنے کا نام نہیں بلکہ ان کی عزت، احساسات اور محبت کی حفاظت کرنے کا نام ہے۔ اور بعض اوقات ایک لمحے کی بے حسی انسان کو پوری زندگی پچھتاوے کے سائے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔